ہوتا تھا، اور اسی مہینے کے ابتدا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر ایک دعا آتی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچا دے۔ اسی مہینے سے ابتدا شروع ہو جاتی، اور اس کو شہر اللہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس سے بڑھ کر کے یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور کسی مہینے کو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، ان کو اتنے مہینے ہیں، اس میں رجب کو اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ کتنا فضیلت والا ہے، جو اللہ کا مہینہ ہے تو یہ بہت فضیلت والا، یہ عبادت والا مہینہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو، اور اسی مہینے سے ہم رمضان کی تیاری شروع کر دیں۔ دیکھیں جس کی نظر آخرت پہ ہوگی نا، اور جس کے دل میں پل پل یہ خیال ہوگا کہ میں تو آیا ہوں آخرت کی تیاری کے لیے، دنیا چھوٹ جانی ہے، ہمیشہ یہاں رہنا نہیں ہے۔ آئے دن اٹھتے ہوئے جنازے ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کے لیے یہاں کوئی نہیں آیا۔ یہ بادشاہ اور وزیروں مشیروں کے جنازے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کوئی عہدہ یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا، سب مٹ جائیں گے۔ تو پھر وہ بندہ جس کی نظر آخرت پہ ہوتی ہے، وہ ایسی گھڑیوں کو، ایسی ساعتوں کو تلاش کرتا ہے کہ جس میں اللہ راضی ہو جائے، جس میں اللہ مل جائے۔ اللہ کو پانے کے لیے آج ہم سب کچھ کو حاصل کرنے، دنیا کی ہر چیز حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ محنت کرتے ہیں، ایک چیز ہے جس پہ ہم سستی کر جاتے ہیں، وہ ہے اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق بنانا۔ اس میں ہم بالکل جو ہے وہ اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرتے کہ یار اللہ سے بھی تعلق بنانا چاہیے۔ اللہ سے تعلق بنے گا تو دنیا بھی آپ کے قدموں میں ہوگی اور آخرت بھی آپ کے قدموں میں۔ اگر اللہ سے تعلق بن جائے، اگر اللہ سے تعلق نہ بنا، ابھی دنیا کے اندر دنیا نے ہمیں اتنا دھوکہ دے دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اللہ سے لینے کا جو لذت ہے وہ محسوس نہیں ہو رہی۔ اگر تو وہ محسوس ہو جائے تو یہ دنیا ہیچ نظر آئے گی۔ اللہ سے لو لگا کے، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے مانگنے کا، اور اللہ کی محبت میں سرشار ہو کر زندگی گزارنے کی جو لذت ہے، اگر وہ ایک ذرہ بھی مل جائے، اگر وہ ایک ذرہ بھی مل جائے تو پھر دنیا کی ہر دنیا ایک ہیچ نظر آئے گی، دنیا ہیچ نظر آئے گی۔ یہ بڑے بڑے اولیاء اکرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ ان کے سامنے لاکھوں دینار سونے پیش کیے گئے، انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ کیوں؟ ان کو وہ لذت مل چکی تھی جو اللہ تعالیٰ کے ملاقات میں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں ہوتی۔ ابراہیم بن ادہم ایک مشہور بڑے بادشاہ بلخ شہر کے گزرے، بعد میں اللہ نے ان کو جو ہے ولایت سے نوازا، تو وہ ولیوں کے سردار بن گئے تھے۔ لیکن جب وہ اپنے شہر کے بادشاہ تھے تو انہوں نے ایک فقیر کو دیکھا، ایک اللہ والے کو دیکھا، وہ بڑے سکون کی زندگی گزار رہے، خشک روٹیاں کھا رہے، لیکن بڑا مطمئن ہے، اس کے چہرے پہ بڑا اطمینان نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے اس اللہ والے کو ایک دفعہ بلایا اپنے دسترخوان پہ، بلا کے اس کے سامنے اعلیٰ قسم کے کھانے رکھے اور کہا کہ آپ نے کوئی ایسی لذت والے کھانے نہیں کھائے ہوں گے، آج کھا لیجیے۔ ان کا مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ کہ بھائی خشک روٹیاں کھائی ہے، آپ اس کو جو ہے اس کا مقابلہ اور خشک روٹی یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ دیکھو یہ پلاؤ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ اتنے غذا تمہارے سامنے رکھ دی، کھا لو۔ اس نے کہا نہیں، میرے لیے خشک روٹی اور مرغ پلاؤ ایک جیسا ہے، یہ ایک جیسا ہے میرے لیے۔ تو اس نے ایک بات پوچھی کہ اچھا آپ کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے دن تو آپ کی طرح گزر جاتا ہے، آپ جس طرح دن گزارتے ہیں مصروفیات میں ہوتے تو میرا بھی دن ایسا ہی گزر جاتا ہے، آدھی رات بھی آپ کی طرح گزرتی ہے، لیکن آدھی رات جو ہے وہ آپ سے بھی اعلیٰ گزرتی ہے۔ تو وہ یہ بات سن کے نا بڑا حیران ہوا کہ میں تو مخمل کے بسترے پہ سوتا ہوں، میرے تو دائیں بائیں غلام نوکر کھڑے ہیں، میرے تو ہر ضرورت آنن فانن پوری ہوتی، اور تو کہیں پتہ نہیں چٹائیاں بچھا کے سویا ہوگا، تو کہتا ہے کہ میری آدھی رات تو آپ کی طرح گزرتی، آدھی آپ سے بھی اعلیٰ گزرتی، یہ مجھ سے جو اعلیٰ گزرتی یہ کون سی رات ہے یہ بتا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، جب رات ہوتی ہے آپ بھی سو جاتے ہیں، میں بھی سو جاتا ہوں،
لیکن جب آدھی رات ہوتی ہے نا اس وقت میں بسترے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہاں ہے وہ لوگ تلاش کیے جائیں گے جو رات کے تنہائیوں میں اپنے بستروں کے پہلوں سے الگ ہو کر یدعون ربهم خوفا وطمعا، اپنے رب کو خوف اور طمع سے پکارا کرتے تھے۔ امید بھی ہوتی تھی کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دے رہا ہے، ڈر بھی ہوتا تھا کہ فلاں نافرمانی کی، فلاں کی کہیں پکڑ نہ جاؤں۔ اس لیے اپنے گناہوں کو دیکھ کے ڈرنا اور رب کی رحمت کو دیکھ کے بڑی امید ہونی چاہیے کہ نہیں اللہ انشاءاللہ اللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اپنے گناہوں پر بھی نظر ہونی چاہیے، اپنے یہ نہیں ہے کہ نہ نماز کے ساتھ تعلق ہے، نہ روزوں کے ساتھ ہے، نہ حج کے، کوئی دین کا کام کرنا نہیں ہے، کوئی پوچھے تو کہتے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، سانو بھی بخش دے گا، اللہ بڑا غفور الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کا بھی حساب ہوگا، یاد رکھنا، ذرے کا۔ تو فرمایا بادشاہ جب آدھی رات ہوتی ہے نا تو میں اٹھ کے وضو کرتا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ اکبر جو کہتا ہوں، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ جو میری راز و نیاز ہے وہ باتیں شروع ہو جاتی ہے، وہ جو راز و نیاز اللہ کے ساتھ میں کر رہا ہوتا ہوں نا، اس کی لذت وہ یہ بادشاہی تو کیا پوری دنیا کے بادشاہی میں بھی نہیں رکھا ہوا، یقیناً نہیں ہے۔ رات کی تنہائیوں میں اللہ کے آگے گڑ گڑانا، جس کو بھی ملا رات کی تنہائیوں سے ملا ہے، یاد رکھو، جس کو بھی ملا رات کی تنہائیوں سے ملا ہے، چاہے جس نے دنیا پائی ہے تو رات کی تنہائیوں میں پائی ہے۔ دیکھو دنیا دو قسم کے، یاد رکھو، آپ کہو گے جی یہ جو شرابیں پی رہے، یہ جو غلط قسم کے کام کر رہے، بڑے امیر بنے ہوئے، یہ بھی رات کو اٹھ کے مانگا کرتے تھے۔ دنیا دو قسم پہ، یاد رکھو، ایک دنیا وہ ہے جو وبال جان بن جائے گی، ایک دنیا وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ دو دنیایں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو جو اللہ کے آگے گھڑ گھڑاتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے، جو اللہ سے اپنا تعلق بناتا ہے، اس کو فی الدنیا حسنہ دی جاتی ہے، اور جو باغی بن کی زندگی گزارتا ہے اس کو بھی دنیا دی جاتی ہے، پر اس کو فرعون اور نمرود والی دنیا دی جاتی ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ قارون کو بھی اللہ نے بڑی دنیا دی تھی، اس کے خزانوں کی چابیوں کے لیے جناب ایک جماعت رکھی ہوئی تھی جو اس کے خزانوں کی چابیاں لے کے آتے۔ کہاں گئے قارون کا خزانہ؟ کہاں گئے فرعون کا خزانہ؟ کہاں گئے نمرود کا خزانہ؟ تو یہ یاد رکھو، دنیا بھی وہ مانگو اللہ سے کہ جو وبال جان نہ بنے، جو یہ نہ ہو کہ اللہ پوچھے قیامت کے دن بتا میرے بندے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ اللہ سے وہ دنیا مانگا کرو، یاد رکھو۔ یہ کئی لوگ پیسہ کما کے نا بڑا خوش ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں ڈرنا چاہیے کہ پیسے آنے کے بعد آپ کی نماز میں اگر کمی آ گئی، آپ کے رات کے رونے میں کمی آ گئی تو اس دنیا سے پناہ مانگو، وہ دنیا کے پیچھے کبھی نہ بھاگو۔ جو دنیا آپ کو اتنا مصروف کر دے کہ اللہ کے لیے آپ 5 منٹ نماز کے نام پہ نہ دے سکو، اس دنیا کا کیا فائدہ؟ وہ تو وبال جان بن جائے گی۔ دنیا سے ہمیں روکا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں دنیا کمانے سے روکا نہیں ہے۔ اگر دنیا کمانا برا ہوتا نا تو یہ دعا اللہ قرآن میں نازل نہ کرتا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ یہ دعا ہمیں نہ سکھاتا کہ میرے بندو ایسی دنیا مانگو۔ پیسہ کمانا کوئی برا کام نہیں ہے، بڑا گھر، اچھا گھر، بہترین سواری، بہترین لباس استعمال کرنا کوئی برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے۔ مجھے ایک اللہ والے کی بات میں اکثر آپ کو سناتا ہوں نا، ایک اللہ والے فرمانے لگے دنیادار کی تعریف، فرمایا کہ دنیادار کی تعریف کیا ہے، دنیادار کہتے کس کو ہے؟ فرمایا کہ جو ارب پتی ہو، جس کے پاس بہت بڑے خزانے ہو، ہم کہتے یہ بڑا دنیادار ہے، یہ غلط تعریف ہے دنیادار کی۔ فرمایا دنیادار اس کو کہتے ہیں جو دن میں 100 روپے کماتا ہو، جو دن میں 100 روپے کماتا ہو لیکن جھوٹ بول کے کماتا ہو، دھوکہ دے کے کماتا ہو، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے کماتا ہو، یہ دنیادار ہے۔ اگرچہ یہ 100 روپے کما رہا ہے
اگرچہ یہ 2-4 ہزار کا مالک ہے، بظاہر ہم اس کو فقیر و غریبوں میں شمار کرتے ہیں، یہ غریب بندہ ہے، غریب بندہ ہے، لیکن وہ غریب بندہ کما کیا سے رہے، اس کے کمانے کا انداز دیکھو، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ دھوکہ دیتا ہے، اس کا جہاں داں لگتا ہے وہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کسی طرح پیسہ آ جائے، بس جھوٹ بول کے کما لوں، دھوکہ دے کے کما لوں، اللہ کو ناراض کر کے کما لوں، میں نے پیسہ کمانا ہے۔ یہ دنیا دار ہے۔ جو آدمی دن میں اربوں روپے کما رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا، اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہیں کرتا، یہ اربوں روپے کمانے والا اللہ کا ولی ہے۔ اربوں روپے کمانے والا کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے کہ جھوٹ نہیں بول کے کما رہا ہے، دھوکہ دے کے نہیں کما رہا ہے، کسی کا نقصان نہیں کر رہا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ وہ دنیا اللہ سے مانگو، کہو مولا ایسی دنیا عطا فرما کہ میری نمازیں نہ چھن جائے، میری رات کی تنہائیوں میں تجھ سے جو راز و نیاز جو باتیں ہوتی ہے وہ چھن نہ جائے، اللہ ایسی دنیا عطا فرما دے۔ کبھی یہ نہ مانگو کرے اللہ مجھے مالدار کر دے، مالدار ہو جائیں گے تو بہت بڑا امتحان سر پہ آ جائے گا، جتنا مال ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا، جتنا مال ہوگا اتنا ہی زیادہ حساب ہوگا۔ اس لیے اللہ سے فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ، اللہ بہترین دنیا عطا فرما، اللہ مالداری عطا فرما دے۔ کیوں؟ ذرے ذرے کا محتاج ہو، دانے دانے کا محتاج ہے ہم، یہ بھی نہ کہ اب ہم کہیں جی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے نہ طمع رکھو اور نہ منع کرو، کسی سے طمع نہ رکھو، اگر مل جائے تو منع بھی نہ کرو، وہ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے تو منع بھی نہ کرو۔ کیوں؟ ہم دانے دانے کے محتاج ہے، مستغنی تو اللہ کی ذات ہے، ہم تو مستغنی ہو ہی نہیں سکتے، مستغنی تو اللہ کی ذات ہے، ہم تو پل پل اس رب کے جو ہے عنایات کے محتاج ہے، لہٰذا ہم نے اس سے مانگنا ہے، لیکن ہم نے مانگنا کیا ہے یہ دیکھنا ہے، کیا مانگنا ہے؟ مولا وہ دنیا عطا فرما دے جو میری نمازوں کو نہ چھینے، جو میرے تیرے ساتھ ایک تعلق بنا ہوا ہے نا اس میں کمزوری نہ آ جائے، وہ دنیا عطا فرما دے۔ اور اللہ کے خزانوں میں کمی تو ہے نہیں، اس کے پاس تو حلال کے خزانے ہیں، اللہ اتنا حلال عطا فرما کہ حرام کے طرف نظر ہی نہ جائے، اتنا حلال عطا فرما دے کہ حرام کی طرف نظر ہی نہ جائے۔ تو اللہ سے تو انہوں نے فرمایا کہ جب رات کی تنہائیاں ہوتی ہیں نا اور آدھی رات کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جو گڑ گڑاتا ہوں، جو روتا ہوں، اس رونے کی، اس گڑ گڑانے کی جو لذت ہے، فرمایا وہ لذت تو پورے دنیا کے بادشاہی میں بھی نہیں۔ یہ فقیروں کو دیکھ لے، کبھی کسی فقیر سے پوچھ لینا یار تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں، تو اکثر فقیروں کو مانگنے والوں کو میں نے دیکھا ہے نا، ایک روٹی لے لیں گے ہوٹل والے سے، کہیں گے تھوڑا سا سالن ڈال دو، وہ اوپر سے سالن ڈالے گا، وہ روٹی کو سیڈ سے توڑ کے کھائے گا۔ ایک میرے مرشد فرمانے لگے ایک فقیر سے ہم نے پوچھا یہ روٹی یہ آپ جو ہے، کہتے گھر میں بہت کچھ ہے کھانے کو، بہت کچھ ہے، لیکن جو مانگ کے کھانے میں مزہ ہے نا وہ اپنے کھانے میں نہیں ہے۔ ایک مانگنے والے کی نے یہ بات بتائی کہ میرے پاس، کیونکہ زیادہ تر مانگنے والے بھکاری جو ہے یہ مستحق نہیں ہوتے، یاد رکھو، یہ جتنے ہمیں بار نظر آتے ہیں بہت کم ان میں مستحق ہوتے ہیں۔ مستحق تو تلاش کرنے سے ملتے ہیں، یاد رکھو، مستحق آپ کے گھر نہیں آئے گا، کبھی سفید پوش آپ کے گھر نہیں آ کے کہے گا کہ صاحب میرے گھر میں کھانا نہیں ہے مجھے دے دو۔ مستحق کو ہم نے خود تلاش کرنا ہے، جس طرح میرے مرشد فرماتے ہیں جس طرح ہم کمانے کے ذرائع تلاش کرتے ہیں ایسے اللہ کے نام پہ لگانے کے ذرائع بھی تلاش کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے کپڑا لگا دیا زکوٰۃ صدقہ دو آپ نے آنکھیں بند کر کے دے دیا، ورنہ میرے مرشد فرمانے لگے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے زکوٰۃ صدقے لے کر بینک میں رکھ کے اس کا سود کھا رہے ہوتے، غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے تحقیق ہی نہیں کی کہ جہاں میں دے رہا ہوں کیا یہ واقعی مستحق تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر مانگنے والے مستحق نہیں ہوتے، امیر ہوتے، ٹھیک ٹھاک، کسی کا ایک گھر ہوتا ہے کسی کا دو ہوتا ہے۔ یہ ریونٹ کی بات ہے، پچھلے 2 مہینے پہلے میں نے ایک بندے کو دیکھا اس کے دونوں ٹانگیں نہیں ہیں، وہ روزانہ اس نے اڈا بنایا ہوا ہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ مانگتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک ساتھی نے کنٹین لگائی، تو ایک دن میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا، مجھے کہنے لگا یہ بندے کو جانتے ہو؟ میں کہا نہیں، مانگنے والا ہے، کہ اس کے 2 گھر ہے کرائے پہ چڑھے ہوئے،
اور اس کی پنشن آتی ہے باقاعدہ. یہ تو بعد میں اس کو کوئی حادثہ ہوا تو یہ معاملہ اس کا. تو اس کے 2 گھر ہے جو اس وقت کرائے پہ چڑھے ہوئے, اور اس کی پنشن باقاعدہ آتی ہے, کسی سرکاری ادارے سے ریٹائر بھی ہے, لیکن وہاں بیٹھ کے وہ مانگ رہے. میں اور آپ آنکھیں بند کر کے 10-20 دے رہے کہ کوئی بات نہیں یار, 10 روپے کی کیا اوقات ہے. یہ 10 روپے کسی غریب کے بچے کو, کسی مستحق کے بچے کو دے دیتے تو پھر پتہ چلتا کیا اوقات ہے اس کی. تو جو ہے اس طرح زیادہ تر یہ حال ہے. لیکن اکثر ان کو عادت پڑی ہوئی مانگنے کی, تو وہ کیا کہتے, وہ کہنے لگا کہ گھر میں سب کچھ ہے کھانے کو, لیکن جو لوگوں سے مانگ کے نا, لوگوں سے روٹی, کسی سے روٹی لے لی, کسی سے سالن لے لی, وہ جو کھاتا ہوں اس میں جو لذت ہوتی ہے, اس میں جو مزہ آتا ہے نا, وہ اپنے مال کھانے میں نہیں آتا ہے. کاش کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کی بھی ایسی لذت مل جائے کہ ہم کہیں اللہ, جس دن اللہ سے نہ مانگو اس دن گزارنے کا ہی مزہ نہیں آتا. جس دن رات کو اٹھ کے اللہ کہہ کے گڑ گڑاؤں نا, آنسو نہ بہاؤں, تو وہ دن ہی نہیں گزرتا. کاش کہ ہم بھی اس نہج پہ پہنچ جائے, کاش کہ ہم بھی اس چیز کے تلاش میں لگ جائے کہ میں نے اللہ کو پانا ہے, میں نے اللہ کے تعلق کو پانا ہے, میں نے اللہ اور اس کے رسول کا سچا غلام بننا ہے, میں نے سچا عاشق رسول بننا ہے. عشق رسول کے نام تو سنا ہے نا, کبھی عشق کے تہ میں جا کر تو دیکھو کیا لذتیں ملتی ہے انسان. یہ 3 لفظ ہے, عین شین قاف, عشق رسول, عشق الہی. لیکن کبھی اللہ سے مانگا بھی کرے, اللہ اپنی محبت کا ایک ذرہ عطا فرما دے. جب اللہ کی محبت کا ایک ذرہ ملے گا پھر نماز نہیں چھوٹے گی, یاد رکھنا. پھر کوئی کہے گا نہیں کہ جا کے نماز پڑھ لو, پھر یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, سردی بڑی ہے, گرمی بڑی ہے, چلا جاؤں گا, کوئی بات نہیں ہے. اندر کی جب محبت انسان سے کیا کچھ نہیں کرواتی ہے. سخت گرمی میں دن کو ہم نکلتے ہیں, سارا دن کوئی مزدوری کر رہے, کوئی گاڑی چلا رہے, کوئی کیا کر رہے. جب اس سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں ان کے لیے کر رہا ہوں. معلوم ہوا کہ بچوں کی محبت گھر میں بیٹھنے نہیں دیتی ہے, بچوں کے محبت نے گھر سے نکالا. یہ کتنے مسافر ہیں, ڈرائیوروں کو دیکھ لے, 2 ماہ 3 ماہ بعد گھر, کوئی ایسے بھی سال بعد بھی جاتے ہیں. بھائی کیا تمہیں اپنے گھر میں اپنے گھر میں تمہیں جو ہے خوشی نہیں محسوس ہوتی رہتے ہوئے؟ کہتے ہوتی تو ہے, لیکن کیا کرے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. بچوں کے محبت نے مجھے مجبور کیا سفر کرنے پر, اور میں اتنا میلوں سفر کر کے اس شہر میں آ کر کما رہا ہوں. کبھی سوکھی مل جاتی ہے, کبھی اچھی مل جاتی ہے, کبھی مہنگی مل جاتی ہے, کبھی سستی مل جاتی ہے, کھا لیتا ہوں, پر اپنے بچوں کی محبت کے خاطر میں یہ کچھ کر رہا ہوں. اگر بچوں کی محبت ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے پہ مجبور کرتی ہے, اگر بچوں کی محبت ہمیں گرمی میں گھر سے باہر نکال دیتی ہے, اگر بچوں کی محبت ہمیں سردی میں گھر سے باہر نکال دیتی ہے, کیا عالم ہوگا اس شخص کا جس کا سینہ رب ذوالجلال کے محبت سے لبریز ہو. کیا اس کی رات کی تنہائیاں بسترے میں گزر سکتی ہے؟ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے پڑھا کہ عشاء کے بعد وضو کیا, جوتیاں یوں ہاتھ میں پکڑی, حرم کے اندر تشریف لائے, ایک کونے میں جوتی رکھی اور مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہا, اور الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوا. اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ فجر کے اذانیں ہو رہی تھی تو ان کا آخری قل اعوذ برب الناس پہ پہنچے ہوئے تھے. اب یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی, یار تھکے نہیں تھے, یار نیند نہیں آ رہی تھی, یار ساری رات کیسے کھڑے ہو گئے تھے. جس طرح ہم صبح سے نکل کے شام تک کماتے ہیں, نہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے. کیوں؟ اس کے پیچھے بیوی کی محبت, اس کے پیچھے والدین کی محبت, اس کے پیچھے بچوں کی محبت ہوتی ہے, اس لیے تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی ہے. ان کو اللہ کی محبت مل چکی تھی, اس لیے وہ نماز میں تھکتے نہیں تھے. وہ جتنا نماز میں زیادہ کھڑے ہوتے تھے اتنی زیادہ لذت آتی تھی. وہ جتنا مانگتے تھے, حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ کوفہ کے مسجد میں رات کے تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے آگے ایسے گڑ گڑاتے تھے جیسے ایک بچھو کا ڈسا ہوا چیخ رہا ہوتا ہے اور چلا رہا ہوتا ہے. وہ اللہ کے آگے ایسے گڑ گڑا رہے ہوتے تھے, ایسے رو رہے ہوتے تھے. کاش کہ ہمیں بھی اللہ کے آگے رونا آ جائے, کاش کہ ہمیں بھی کبھی اللہ کے نام پہ اللہ کے آگے تڑپنا آ جائے. اصل زندگی تو یہ ہے
لیکن جس کو ہم نے چھوڑ دیا، اصل لذتوں والی زندگی تو یہ ہے۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کے اولیاء کے دلوں میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے، فرمائے یہ تلواریں لے کے ہم سے لڑ پڑیں گے اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، کہ وہ سکون ہمیں دے دو جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور وہ سکون کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے کہا رات کی تنہائیاں ضائع نہ کیا کرو، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ کے آگے مانگا کرو، اللہ کے آگے رویا کرو۔ یہ جن کو ہم نے مسائل بنایا ہوا ہے، یہ جن کو ہم بڑے بڑے مسائل سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے لیے کوئی مسائل نہیں ہے۔ یہ جو کہتا ہے میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے بیماریوں نے تنگ کر رکھا ہے، کوئی کہتا ہے میرے فلاں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، میرا فلاں نہیں ہو رہا ہے، میں کہتا ہوں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے مانگ کر تو دیکھو۔ وہ تو آوازیں لگا رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا آئے میرے در پہ۔ اس لیے رجب کے مہینے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم نے رمضان آ رہا ہے جس میں اللہ کی رحمت کے دروازے دن کو بھی کھلے ہوتے ہیں، رات کو بھی کھلے ہوتے ہیں۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے اور ایک چیز اپنے اندر پیدا کرو، یقین پیدا کرو، بس یہ بے یقینی والی زندگی نہ گزارو۔ یقین ہو میں نے 2 رکعت نفل پڑھ لی ہے، اللہ سے جو مانگا مل جائے گا۔ کبھی شیطان کی اس پٹی کے پیچھے نہ جاؤ کہ کیا ملا تجھے اتنا مانگ کے، کچھ بھی نہیں ملا۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ اللہ نے کوئی چیز بے اثر نہیں رکھی۔ وہ کسی کو گالی دے کر تو دکھا دو، کسی کو گالی دے دو نا، گالی، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی گالی میں اتنی تاثیر ہے کہ اگلے کو ایک دم غصہ دلاتا ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ رب کے آگے ہاتھ اٹھاؤ گے اور کہو گے یا اللہ، تو اس لفظ یا اللہ میں کیا تاثیر ہوگی خود ہی سوچ۔ جب ایک اللہ والے تھے نا، وہ اس میں ذات اللہ کے فائدے بیان کر رہے تھے کہ اللہ کہنے سے یہ ہوتا ہے، اللہ کہنے سے دل کے کائنات بدل جاتی ہے۔ تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو، چھوٹا سا تو نام ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا گدھے بیٹھ جا، تجھے کیا پتہ ہے؟ جب بھرے مجمع میں اسے کہا نا گدھے بیٹھ جا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے کہا بھائی آپ کا رنگ کیوں بدلا ہے؟ میں نے آپ سے کیا کہا؟ کہا جی آپ نے بھرے مجمع میں مجھے گدھا کہہ دیا تو میرا رنگ تو بدلنا ہی تھا۔ کہا لفظ گدھے نے تیرے چہرے کا رنگ بدل دیا، لفظ اللہ دل کے رنگ کو نہیں بدل سکتا، لفظ اللہ دل کے کائنات کو نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے ہر لفظ میں تاثیر ہے، چاہے اچھا لفظ کہو گے اس کی بھی تاثیر آتی ہے، برا لفظ کہو گے اس کی بھی تاثیر آتی ہے۔ ہر لفظ میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، کوئی چیز رائے گاہ نہیں جاتی ہے، اللہ سے مانگے ہوئے دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے۔ اس لیے رات کی تنہائیوں کو ضائع نہ کیا کرے، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے مانگا کرے، اور اب سے رمضان کی تیاری شروع کر دے، اب سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دے۔ ہو سکے تو ہفتے میں 1-2 روزے رکھ لے، رمضان کی تیاری کے لیے 1-2 روزے رکھ لے، تاکہ رمضان آ رہا ہے پرسکون 1-2 روزے رکھ لے۔ کبھی رات کو اگر نہیں اٹھتے تو آج سے ہی نیت کر لے، رات کو اس نیت سے سویا کرے کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے۔ نیت کرنے پہ بھی بڑا اجر ملتا ہے، اگر تہجد کی توفیق نہ بھی ملی لیکن اجر تو مل جائے گا۔ اچھا اگر اٹھ بھی نہیں سکتے نا، عشاء کے بعد وطر سے پہلے 2 نفل تہجد کے نام سے پڑھ لیا کرے، آپ کا نام ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جو تہجد گزار ہے۔ اتنا آسان بتا دیا آپ کو، اور کیا اتنا آسان بتا دیا۔ یہ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 2 نفل پڑھے گا تہجد کی نیت سے، اللہ اس کا نام تہجد گزاروں میں لکھ دیں گے۔ اگر رات کی تنہائیوں میں نہیں اٹھ سکتے ہو تو عشاء کے ٹائم تو 2 نفل پڑھ سکتے ہو نا۔ اللہ ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا